نون لیگی صدر شہباز شریف نے کراچی کے عوام کو سنہرے خواب دکھا دیے. دعویٰ کیا جو کام لاہور میں کیا وہ سب کراچی میں بھی کریں گے. حکومت ملنے پر کراچی کا ہر مسئلہ حل ہوگا. کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بنانے، سرکولر ریلوے کا جال بچھانے اور نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کا بھی وعدہ کیا. کہا لاہور جب بن اور سنور سکتا ہے تو کراچی کیوں نہیں. وسیم میمن کا سندھ سے میدان مارنے کا دعویٰ. کراچی سے این ڈی کی 5 اور صوبائی 10 نشستوں پر ایم کیو ایم مسلم لیگ نون سے بات کرنے پر تیار. صدر نون لیگ شہباز شریف آج ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد جائیں گے. ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات میں انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق امور پر مشاورت ہوگی. مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا اور جی ڈی اے رہنماؤں سے بھی ملاقات طے. نون لیگی رہنماؤں اور کارکنان نے پارٹی صدر شہباز شریف کا کراچی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا. کارکنان کی نعرے بازی، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا. شہباز شریف پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. کہا شمولیت اختیار کرنے والوں کے اعتماد پر پورا اتریں گے. 8 فروری کے الیکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. نون لیگ ایک طاقتور جماعت بننے جا رہی ہے. ترقی و خوشحالی کے سفر میں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف قرار دے دیا. اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے تو آج ہم سب ایک فیملی کا، نون لیگ کی فیملی کا حصہ بن گئے ہیں کہ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون دوبارہ ایک اچھی طاقتور جماعت بننے جا رہی ہے. تاریخی مقامات کی بحالی اور تشہیر کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم. سندھ ہائی کورٹ میں صوبے کے تاریخی مقامات کو محفوظ بنانے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دی. ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے سے تعلیمی، ماحولیاتی اور مالی فوائد حاصل ہوں گے. سیاحتی اور ثقافتی مقامات کی بہتر دیکھ بھال اور انہیں محفوظ بنانے سے سیاحت میں اضافہ ہوگا. نالوں کے متاثرین کی کالونی میں مسجد، اسکول، پارک اور کھیلوں کا میدان بنانے کی تیاری. رواں ہفتے ڈیولپمنٹ کے فنڈز جاری کیے جائیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ اچھے آرکیٹیکٹ کو مقرر کر کے بہترین کالونی بنائی جائے. گجر، محمود آباد اور اورنگی نالوں کے متاثرین کی بحالی سے متعلق اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہر نالہ متاثر کو 80 گز کا پلاٹ دیا جائے گا. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جرمانے کی رقم بڑھانے کا فیصلہ. ذخیرہ یوریا کھاد کی بوریوں کو سرکاری نرخ پر نیلام کیا جائے گا. چیف سیکرٹری سندھ فخر عالم کی زیر صدارت اہم اجلاس. سیکرٹری زراعت سمیت تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنر شریک. 175 ذخیرہ اندوزوں کو 40 لاکھ کا جرمانہ عائد. 41 ڈیلرز کی ڈیلرشپ معطل کی گئی. چیف سیکرٹری نے تمام ڈپٹی کمشنر یوریا کھاد کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی. رواں برس 1,79,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے. پاکستان میں پہلی مرتبہ مختصر حج پیکیج متعارف کروایا گیا. حج پیکیج میں 1 لاکھ روپے کی کمی. نگراں حکومت ہوائی جہازوں کے کرائے بھی کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد کہتے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ حجاج سب کے لیے مفت سم دی جائے گی. 7 GB کا ڈیٹا بھی ہوگا. 30 کلو کا QR کوڈ سوٹ کیس بھی حاجی کو دیں گے. خواتین حجاج کو عبایا دیں گے. ہم نے حج پیکج کو کم کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور یہ پیکج الحمدللہ 1 لاکھ کم ہو گیا. ہم ایئر لائن کا جو ٹکٹ ہے، ایئر فیئر، وہ بھی کم کرنے کی کوشش میں ہے. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال. قومی اور سندھ اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر کاغذات کی اسکروٹنی چوتھے روز بھی جاری رہی. جی ڈی اے کی امیدوار ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور پیپلز پارٹی امیدوار یاسمین شاہ کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات. جانچ پڑتال روک دی گئی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پر نجی کمپنی پر واجبات ادا نہ کرنے کا الزام ہے. یاسمین شاہ کی عدالت اور الیکشن کمیشن میں درخواست پر آج طلبی. جانچ پڑتال 30 دسمبر تک ہوگی.
اداکار بچوں کے لیے قانون بن گیا، اسکول کے اوقات میں اور رات دیر تک شوٹنگ ممنوع قرار۔ وزارت ثقافت نے 2 نئے قوانین تیار کیے، چلڈرن ڈرامہ انڈسٹری آرڈیننس اور سندھ ایکٹر رائلٹی آرڈیننس شامل۔ وزیر ثقافت نے کہا بچوں کے ورکنگ آور طے کیے جائیں گے، بچوں کو اسکول کے اوقات میں شوٹنگ پر نہیں بلایا جائے گا۔ قانون کا مسودہ تیار کر لیا گیا، خلاف ورزی پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پولیس کارروائی کرے گی۔ نگران صوبائی وزیر ثقافت جنید علی شاہ نے فنکاروں کو رائلٹی دینے کا اعلان کیا، کہا فنکاروں کے واجبات کی ادائیگی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزارت ثقافت میں رجسٹرڈ فنکار رائلٹی سے متعلق کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن FPCCI میں اقتدار کی جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ کاروباری برادری کی نمائندگی کون کرے گا؟ یونائیٹڈ بزنس گروپ اور بزنس مین پینل دونوں گروپوں کی جانب سے کامیابی کے دعوے۔ FPCCI کے الیکشن کے لیے پولنگ 30 دسمبر کو فیڈریشن ہاؤس کلفٹن میں ہوگی۔ برسر اقتدار گروپ بزنس مین پینل اور اپوزیشن یونائیٹڈ بزنس گروپ شامل۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 27 پیسے سستا 281.93 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 52 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ یورو 99 پیسے مہنگا ہو کر 311.66 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 60 پیسے اضافے سے 359 روپے 23 پیسے پر آ گیا۔ اماراتی درہم 34 پیسے کمی کے بعد 76.83 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت دن، 100 انڈیکس میں 1188 پوائنٹس کا اضافہ 62,052 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بازاری حصص میں مالیت 20 ارب 27 کروڑ روپے کے 67 کروڑ 62 لاکھ شیئرز کے سودے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 186 ارب روپے بڑھ کر 9,003 ارب روپے رہی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے گل داؤدی شو کا افتتاح کیا۔ رضوان پارک گلبرگ ٹاؤن میں پھولوں کی نمائش میں 100 سے زائد رنگوں کے 50,000 سے زائد پھول سجائے گئے۔ نمائش 5 روز تک جاری رہے گی۔ آئندہ ایک ماہ میں مزید پارکوں کی بحالی اور مرمت کا کام کیا جائے گا۔ بین المذاہب ہم آہنگی پر NED یونیورسٹی میں سیمینار۔ پیٹرن ان چیف پاکستان سکھ کونسل، رکن کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، متہم دارالعلوم نعیمیہ مفتی منیب الرحمان اور بشپ فیڈرک جان نے مذہبی ہم آہنگی پر زور دیا۔ وائس چانسلر NED یونیورسٹی سروش حشمت لودھی نے مہمانوں کو پھول اور شیل پیش کی۔ اور انجمن ترقی اردو اور جامعہ NED کے تعاون سے داستان اردو ایپ کی تعارفی تقریب۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا اردو ایک محبت اور عشق تہذیب کا نام ہے، زبان کو معیشت سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا کہ اپلیکیشن کے ذریعے دنیا بھر میں کتابیں کم وقت میں ترجمہ کی جا سکیں گی۔